بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اندر جو قتل کا واقعہ ہوا تھا اس کا ذکر ہوا تھا کہ تم اس واقعہ کو چھپا رہے تھے اور ایک دوسرے کے سر دھر رہے تھے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا اور ایک معجزانہ طریقے سے مقتول نے اپنا قاتل کا نام بتا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اس نے اپنا قاتل کا نام بتایا، اللہ اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کا یہ کامل کرشمہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اللہ کی کامل قدرت کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اس لیے وہ غیر معمولی طریقے سے یہ اپنی کامل قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں تمہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا شکوہ کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی کامل قدرت کے اتنے بڑے بڑے کرشمے دیکھ کے بنی اسرائیل کے دل نرم ہو جاتے اللہ کے احکامات کے واسطے، اللہ کے احکامات پہ عمل کے واسطے. لیکن ان بدبختوں کے دل فرعون کی غلامی میں رہ کے ان کا ضمیر ایسا مردہ ہو چکا تھا کہ ان کے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے، اور سخت بھی پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر تو بعض ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں. پتھر بھی تو مفید ہے اللہ کے انسان کے لیے. بعض ایسے ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، لیکن محدود لوگوں کے لیے، محدود علاقے کے لیے، محدود جگہ کے لیے پانی نکل جاتا ہے. وہ پھٹ جاتے ہیں پتھر، ان سے پانی نکلتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے وہ لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور یہ ان کا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. پتھر ٹھیک ہے، پتھر اچھے ہیں کہ وہ مفید ہے حضرت انسانیت کے واسطے، اور اس لیے بھی اچھے ہیں کہ ان کے اندر اتنا شعور ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہے، تب وہ لڑک کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، نہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، نہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. اشرف المخلوقات ہو کے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں پہ بھی اس کو فوقیت عطا کی اللہ نے. لیکن صلاح یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو
تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ. اللہ ان اعمال کے لیے سزا دے گا. کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین سے، تورات کے احکام سے، یہ بنی اسرائیل غفلت میں پڑے ہوئے. تورات کے احکام میں سے حکم تو یہ بھی ہے کہ آخری نبی جب آئے گا اس کی یہ نشانیاں یہ جانتے ہیں، اس نبی پہ ایمان لے آؤ اور لوگوں کو بھی بتاؤ یہ اللہ کا آخری نبی ہے. اور ہماری کتاب میں جو نشانیاں ساری کی ساری اس نبی میں موجود ہے، اس کی امت میں موجود ہے، اس کی کتاب میں موجود ہے، اس کی شریعت میں موجود ہے، اس پہ ایمان لے آؤ. یہ اس کو چھپاتے ہیں بدبخت، نہ خود ایمان لاتے نہ اوروں کو ایمان لانے دیتے ہیں. اللہ ان کے ان اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ وقت پہ سزا دے گا. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مزید خرابیوں کا ذکر کیا، لیکن روح سخن مسلمانوں کو بنایا ہے. خطاب مسلمانوں کو کیا ہے؟ اصل میں دراصل جب مسلمان یہود کے اور اہل کتاب کے کرتوت دیکھتے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کی حرکات دیکھتے تھے، تو ان کی یہ دلی چاہت ہوتی کہ کاش یہ بدبخت مسلمان ہوتے. کیونکہ ان کی کتابوں میں ہمارے دین کا، ہماری کتاب کا ذکر ہے، ہمارے نبی کا ذکر ہے، نبی کی نشانیاں موجود ہیں، ہماری نشانیاں موجود ہیں، ہماری شریعت کی نشانیاں موجود ہیں. یہ اگر ایمان لے آئیں تو باقی سارے لوگ ان کو دیکھ کے، اور خاص کر کے یہودی اہل کتاب، یہودی اور عیسائی ایمان لے آئیں گے. مسلمانوں کی دلی چاہت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا جواب دیا، مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، ان سے ہوشیار رہو. یہ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، خود بھی دور ہے، لوگوں کو بھی اسے روکتے ہیں، اور دین اسلام کی حقانیت کی جو نشانیاں ان کی کتابوں میں، ان سے کوئی یہ غفلت میں نہیں پڑے، کوئی غفلت میں نہیں پڑے گے. یہ نہیں کہ ان کو نشانیوں کا نہیں پتہ، دین اسلام کی حقانیت کا نہیں پتہ، اور اس وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے، اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. ان کا ضمیر جو ہے نا مردہ ہو چکا ہے، فرعون کی غلامی میں رہ رہ کر ضمیر مردہ ہو چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو تو ظاہر ہے تورات تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، ان پہ نازل ہوئی تھی. یہ تورات پہ تحریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے، لفظاً بھی. تورات کتاب کے اندر اپنی طرف سے جب کوئی فیصلہ کرتے تھے، غریب کے لیے ایک فیصلہ ہوتا تھا، امیر کے لیے دوسرا فیصلہ ہوتا تھا. جب کوئی فیصلہ کرتے تھے اور اللہ کا حکم سناتے تھے تو تورات کے بیچ میں اپنی طرف سے ایک لفظ لکھتے تھے، اپنی طرف سے، اور پھر کہتے دیکھو یہ رب کی طرف سے. تو اس طرح قرآن کہہ رہے لفظی تحریف کے بھی کیا تھے، لفظی تحریف کے شکار تھے، اور معنوی تحریف بھی بدبخت کرتے تھے. معنوی کسی لفظ کا ایسا مطلب بتاتے تھے، ایسا معنی بتاتے تھے، ایسی تعویل کر لیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تعویل نہیں ہوتی تھی، وہ حقیقت کے خلاف ہوتی تھی وہ تعویل. اور پتہ ہوتا تھا ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطلب ہے، اس لفظ کا جو اصل مطلب ہے، معنی یہ وہ نہیں ہے. دنیا کے لیے لوگوں سے رشوت دے دیتے. مثلا کوئی مالدار آدمی آ جاتا اور اس نے زنا کیا ہوتا، وہ شادی شدہ ہوتا، اب جیسے شریعت کا حکم ہے، ایسے آدمی کے لیے سنسار ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، سنساری ہے اس کے لیے. تو تورات کا بھی یہ حکم تھا، ایسے آدمی کے لیے سنساری ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. لیکن مالدار آدمی ہوتا تو یہ اپنی طرف سے بیچ میں لکھتے تھے، کہتے جی حکم یہ ہے اس کے لیے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے، گدھے پہ بٹھایا جائے اور بازار میں اور شہروں میں پھرایا جائے. بس یہ اس کا حکم ہے. اور اصل جو حکم ہے وہ کیا چھپا دیتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر ایسا کوئی فیصلہ ہوا اور رجم کے لفظ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، اور عبداللہ ابن سلام جو ان کا بہت بڑا عالم تھا، عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے. تو کہتے دیکھو ہماری تورات میں یہ حکم نہیں رجم والا، اس پہ ہاتھ رکھا تھا اور اپنی طرف سے جو
درج کی تھی بیچ میں جس کا میں نے ذکر کیا، میرا یہی حکم ہے. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ جب اٹھوایا عبداللہ عبد السلام نے نیچے وہی رجم کا حکم لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا بدبخت یہ اللہ کا حکم رجم والا ہے جو باقی تحریر تمہاری طرف ہے. یہ وہ لوگ تھے. تو اللہ تبارک نے فرمایا جو اللہ کے کلام کو جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تبدیلی کرے لفظاً بھی اور معناً بھی، وہ تمہارے دین پہ کیا جو ہے تمہارے دین کو کیا مانیں گے اور اس پہ کیا عمل کریں گے، اس کو کیسے قبول کریں گے. اس سے ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے. دنیاوی جو فوائد ہیں 2 دنوں کے فوائد نظرانے وہ بند ہوتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اللہ تبارک نے خبردار کیا ان سے مسلمان ہونے کی امید نہ رکھنا. یہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے. یہ اسلام کے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے دشمن ہے یہودی اور اہل کتاب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ کے اندر 10 بڑے عالم ہیں یہودی. یہ اگر مسلمان ہو جائیں تو کوئی یہودی بھی اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکے گا. سارے کے سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ان میں 9 کے 9 تو اپنے کفر پہ اڑے رہے. پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ میں کیا مسلمان ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جو چاہت رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے. انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کے احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا کتنا بڑا جرم ہے. جان بوجھ کے ادنا تبدیلی کرنا بھی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ. اور یہ تو بڑی بڑی تبدیلیاں کرتے تھے یہ لوگ. اللہ اکبر. ایسے ہی مولانا رحمۃ اللہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے جو تحریفات کی ہے تورات میں پورے دلائل کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا انہوں نے. اور پھر ان کا ترجمہ تشریح اور تحقیق کے ساتھ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ عالیہ نے اس عنوان کے ساتھ کتاب لکھ کے کی ہے کہ بائبل سے قرآن تک، بائبل سے قرآن تک. اس میں انہوں نے کتنی تبدیلیاں اس میں کی. جیسے تفسیر رسول قرآن میں نے لکھا کہ خود ان کے اپنے پادریوں نے لکھا ہے کہ ہماری بائبل میں تقریباً 3000 تک تبدیلیاں ہو چکی. اچھا، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت میں تحریف کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے متنبع فرمایا ہے کہ یہ امید چھوڑ دو کہ مسلمان ہو جائے. انہوں نے تورات کو رب کی کتاب مانتے ہوئے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تورات پہ ہمارا ایمان ہے، اس کو معاف نہیں کیا تو تمہاری کتاب پہ اور تمہارے دین پہ کیسے ایمان لائیں گے. ان میں تو حسد موجود ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، وہ بنی اسرائیل میں سے آیا. اس حسد کی وجہ سے اس پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ان کے باطن جو ہے نا وہ کیا ہو چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں. یہ ایمان لانے والے اور دین حق کو قبول کرنے والے نہیں. ان کی دنیا ہی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے اور دنیاوی عارضی فوائد ان کے ختم ہو جاتے ہیں. پہلی آیت میں تو اللہ نے یہ مسلمانوں کو متنبع فرمایا ہے اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور خرابی اور خیانت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کو حق چھپانے کی تلقین کرنا. کہ ان میں سے کہ یہ جو بنی اسرائیل ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے کہتے ہیں ایمان لے آئے. اس کو 2 مطلب ہے، یا تو وہ منافقین مراد ہے جو ایک مختصر عبارتی منافقین کی مختصر وہ مراد ہے، وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اسلام کا اور بغیر مسلمانوں جیسے اعمال بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، یا وہ مراد ہے. اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود سے جب کہا جاتا کہ تم جو ہے قرآن پہ ایمان لے آؤ، دین اسلام پہ ایمان لے آؤ، پیغمبر اسلام پہ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے بھائی ہم تورات پہ ایمان لا چکے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہیں. جب ہمارا تورات پہ ایمان ہے، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، ان کی شریعت پہ ایمان ہے، تو قرآن پہ اور دین اسلام پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں. یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے. اچھا، پھر ایک دوسرے کو یوں بھی کہتے تھے، بعض ایسے ہوتے تھے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ بھئی تمہارے پیغمبر کی اور تمہارے دین کی قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں ہماری کتاب. یہ پیشن گوئیاں ہیں. جب یہ تنہا ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کے پاس سے چلے جاتے تھے
تو پھر جو لوگ اس قسم کی باتیں بتاتے دوسرے ان کو جو ہے نا ملامت کرتے تھے، تو مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو کہ ہماری کتاب میں تورات میں تمہارے نبی کی اور تمہارے دین کی اور تمہاری کتاب کی پیشن گوئیاں ہیں کہ برحق کتاب ہے یہ نشانیاں ہیں. کل یہ مسلمان اللہ کے پاس جا کے تمہارے خلاف جو ہے کیا دلیل پیش کریں گے کہ اللہ انہوں نے خود کہا تھا کہ تمہاری کتاب پر حق ہے اور ہماری کتاب میں اس کی حقانیت کی نشانی اور دلائل موجود ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف دلیل پیش کریں گے. ہمیں تو خود کہتے تھے یہ، لیکن خود اس پہ حق جانتے ہوئے حق ایمان نہیں لاتے. تمہارے خلاف دلیل پیش کریں گے. تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو تو عقل سے کام لینے کی تلقین کرتے ہو، خود عقل سے کام نہیں لیتے. اس طرح تلقین کرنے والے بھئی مسلمانوں سے چھپا لو گے تم، لیکن اللہ سے بھی چھپا لو گے. اللہ نے جو تمہارے ذمہ لگایا تھا کہ قرآن کی جو پیشن گوئیاں ہیں تمہاری کتاب میں اور تورات کے جو احکام ہیں تمہارے لیے کہ آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی نشانی اپنی کتابوں میں بتاؤ گے، خود ایمان لا کے اوروں کو اس کی ایمان لانے کی تلقین کرو گے. یہ بات جب تم چھپاؤ گے، نہ خود ایمان لاؤ گے، نہ اوروں کو پیغمبر اسلام کی نشانیاں بتاؤ گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا یہ عمل چھپ جائے گا؟ اللہ سے چھپ جائے گا؟ مسلمانوں سے چھپا دو گے، انسانوں سے چھپا دو گے، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حق چھپانے کی تمہاری اس حرکت کی تمہیں سزا دے گا. اللہ تبارک خود ایمان نہ لا کر اوروں کو پیغمبر اسلام دین اسلام کی حقانیت کی نشانیاں اپنی کتابوں میں بیان شدہ نہ بتا کر اس جرم کا ارتکاب کرو گے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکو گے. اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا. خود عقل سے کام نہیں لیتے، اوروں کو عقل سے کام لینے کی تلقین کرتے ہو. اچھا، پھر یہود میں دو قسم کے لوگ، ایک تو وہ علماء جو اس طرح حق کو چھپاتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو تورات کا بالکل علم نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے علماء سے انہوں نے غلط جھوٹی آرزوئیں کچھ سنی تھی، جھوٹی آرزوئیں، بس انہی آرزوؤں کو انہوں نے پکا لیا تھا اور ان پر ان کا اعتقاد تھا وہ یہ کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے. تورات کو ماننے والے یہودی ہم ہی جنت میں جائیں گے. ہم تو اول جہنم میں جائیں گے نہیں. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے، جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر جائیں گے تو اتنے ہی دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ پہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی ختنہ شدہ یہودی کو نیچے گرنے نہیں لیں گے. اس قسم کی باتیں اپنی طرف سے بناتے تھے. یہ جو عوام تھی، عوام جو کتاب کا علم نہیں رکھتی، عام لوگ کتاب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، اپنے علماء سے قسم کی جھوٹی آرزوؤں کی باتیں وہ انہوں نے سنی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اسی پر اعتقاد پکا لیا تھا، جما لیا تھا کہ بس ہمیں عمل کی ضرورت نہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیسائی بھی اس طرح مسلمانوں کے خلاف ہوں گے اور اس وقت تک خلاف ہوں گے یہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے امیر شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ ان عیسائیوں نے اور گوروں نے مسلمان پیغمبر اسلام کے خلاف کم و بیش 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں. 6 لاکھ، 6,000 نہیں. اور ان کتابوں میں انہوں نے سفید جھوٹ سے کام لیا ہے کہ یہ مسلمان ایسے وحشی ہوتے ہیں، ایسے ظالم ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے فلسطین میں جب حالات صحیح تھے، امن تھا، تو ان کی ایک صحافی عورت گئی، انہیں جب فلسطینیوں کی محبت کو دیکھا، مہمان نوازی کو دیکھا، وہ کہنے لگی رو رو کے کہ ہم نے تو اپنے گوروں سے اور سنا تھا، یہ تو وحشی لوگ ہوتے ہیں، تو بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ مسلمان درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بڑے مہمان نواز ہیں، یہ تو بڑے محب ہیں، یہ تو بڑے امن پسند ہیں. ایسے جو نا 6 لاکھ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 6 لاکھ ان گوروں نے، اور سفید جھوٹ سے کام لیا ہے. یہ مسلمان کا شیوا ہے، بشرطے کہ صحیح مسلمان ہو، کامل مسلمان ہو، کہ یہ دوسرے کو اپنے دین پر مجبور نہیں کرتا، دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اپنی رعایا میں ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب کا خیال رکھتے ہیں. یہ اسلام کا اور مسلمان کا شیوا.
تو رسول اللہ نے فرمایا آخر تک یہ عیسائی کے خلاف رہیں گے دین اسلام کے، جہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جو ہے نا یا ان کو اسلام پہ لائیں گے یا ان کا کیا کریں گے، خاتمہ کر دیں گے۔ یہودی تو بہت سارے ختم ہو جائیں گے، تھوڑے مسلمان ہو جائیں گے، عیسائی زیادہ تر جو ہے نا مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے، اور جو اس مسلمان نہیں ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، سولی کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو ذبح کر دیں گے۔ یہ جو دونوں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کے دونوں، یہ جو صلیب ہے کس کی نشان ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکائے گئے، حالانکہ قرآن نے سارا عرض بتایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام آسمان کو اٹھا لیا۔ اور خنزیر کسی شریعت میں بھی حلال نہیں ہوا، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھی قتل کریں گے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ جو اپنی تعریف کرتے تھے اور ان کے جو پیسے کھاتے تھے، یہ ناحق کمائی، حرام کمائی بھی ان کے لیے وبال جان بنے گی، تباہی اور بربادی بنے گی۔ ناحق کمائی جو بھی ہو، اللہ نے بہت سارے احکام ان کے قرآن میں ذکر کیے ہیں، جیسے وہ ان کے لیے تھے ہمارے لیے بھی۔ ناحق کمائی جیسے ان کے لیے وبال جان ہے، ہلاکت تباہی ہے، اس طرح مسلمان کے لیے بھی ہے، ہاں رشوت سود کسی شکل میں بھی ہو، اور اس طرح تحریف ان کے لیے بھی ہلاکت تباہی ہے۔ آج مسلمان یا بعض نامنہاد مولوی اگر دین کی غلط تعویلات کر کے بدعات اور غلط رسموں کو جو ہے کیا کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں، تو ان کا آخر دین سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ اللہ ہمارے حال میں رحم فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ برائیوں کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ ہم میں یہ برائیاں نہ رہیں۔ جیسے اللہ نے پہلے قانون نجات کا ذکر کیا تھا، قانون نجات کا، اس کے بعد پھر اللہ قانون نجات کا ذکر کرے گا کہ قانون نجات یہ، باقی سارے غلط راستے ہیں، اللہ کی طرف سے نجات مل جائے دنیا آخرت دونوں میں، وہ قانون یہ ہے، اس کا ذکر آخر میں ہوگا، اگلے درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، آپ ترجمہ ہو، کیا تم امید رکھتے ہو؟ بعد ترجمے کیا تم لالچ رکھتے ہو مسلمانوں؟ ان یؤمنوا لکم، کہ ایمان لائیں گے یہ تمہارے کہنے سے یہودی اہل کتاب، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے گروہ ایسا تھا یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام وہ سنتے تھے، اس گروہ کے لوگ سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ، اور پھر اس میں تحریف کرتے تھے، اس کو بدل ڈالتے تھے بعد اس کے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ جاتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جانتے تھے، جان بوجھ کر اس طرح کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں وہ ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ایمان لیا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قالوا تحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، تاکہ وہ اس کے ذریعے دلیل پکڑے تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، اللہ تبارک اللہ کہہ رہے ہیں اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے، مسلمانوں سے چھپا لیں گے، اللہ سے کیوں چھپائیں گے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، نہیں جانتے وہ کتاب تورات کو، الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزوؤں کو، جھوٹی آرزوؤں کو، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان دوڑاتے، ان کے خیالی اور گمانی باتیں کہ جنت پہ ہم جائیں گے کوئی اور نہیں جائے گا وغیرہ۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس تباہی یا بربادی یا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب، یعنی تحریر، کتاب تحریر کو بھی کہتے ہیں، جو لکھتے ہیں تحریر بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، تورات کے اندر ہی، تورات کے اندر ہی، اور ثُمَّ يَقُولُونَ، کتاب خط کو بھی کہتے ہیں، کتاب تحریر کو بھی کہتے ہیں، کتاب کو بھی کہتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے،
اللہ کی طرف سے لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے تھوڑی قیمت، فویل لهم مما کتبت ایدیہم، بس ہلاکت ہے ان کے واسطے اس چیز سے، اس چیز کی وجہ سے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لهم مما یکسبون، اور تباہی بربادی اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں۔ آگے ان کی چھوٹی عربوں کا ذکر ہے، کل زندگی رہی تو کل، باقی دعوانا